معاصر عہد میں آ کر عالمی فکشن کے ایسے بڑے بڑے نام ہمارے ہاں متعارف ہو چکے ہیں کہ اس کہکشاں میں بعض اوقات یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس کو کس پر ترجیح دی جائے۔ لیکن 20ویں صدی میں سامنے آنے والے اور بعد میں اردو میں متعارف ہونے والے کچھ نام ایسے ہیں جو جب آئے تو اردو پر ایک طرح سے چھا گئے۔ ان کا طرز فکر، ان کا لکھا ہوا ایسے مقبول اور معروف ہوا کہ ہمارے ہاں بہت سے لکھنے والے اس کے اثر میں آئے۔ انہی میں سے ایک بہت بڑا نام کافکا کا ہے۔ جناب محمد عاصم بٹ صاحب نے کافکا کے تراجم کیے۔ کچھ ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ ان کے آغاز کے لکھے پر کافکا کے اثرات بھی موجود ہیں۔ تو اس سارے حوالے سے وہ ایک خاص درجہ رکھتے ہیں کافکا پر بات کرنے کا۔ سلسلہ ہے فکشن کے لوگ، ویڈیو کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ چاہیں کہ شوق کا یہ سلسلہ تعلق میں بدل جائے تو چینل سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم، عابد شال حاضر ہے ادارہ اردو کے سلسلے ایک سوال کے ساتھ۔ ایک سوال میں سیریز ہماری چل رہی ہے فکشن کے لوگ، اور ہم ملکی اور غیر ملکی فکشن نگاروں کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں جناب محمد عاصم بٹ صاحب کے ساتھ۔ بہت شکریہ سر، آپ نے اس سلسلے کے لیے وقت نکالا۔ آپ کی بہت نوازش محنت ہے اور جناب۔ توجہ کے ساتھ آپ نوٹس لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور پھر ہمارے دوستوں کے لیے، طالب علموں کے لیے، شائقین کے لیے اس میں سے وہ بات نکال کے لاتے ہیں جو عمومی طور پر جو ہے وہ نہیں ہوتی، یا کوئی ایسا نقطہ جو ایک دو نقطے ہی سمجھ کر پورے فکشن نگار کو دیکھا جا سکے۔ دیکھیے، آپ نے جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے وہ بہت قابل تحسین ہے۔ اس پہ تو ہم بعد میں بات کریں۔ کسی ایک، میرا خیال ہے کسی ایک ایسی نشست میں میں آپ سے انٹرویو کروں۔ ہاں ضرور اور یہ جو انشاء آپ اللہ۔ نے ایک یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ مہربانی آپ کی۔ تو آج کی گفتگو جناب ہم کافکا پہ کریں گے۔ کافکا پہ اس لیے کیونکہ آپ نے کافکا کو نہ صرف پڑھا بلکہ اس کو اردو دنیا کو بھی پڑھایا، ترجمے کیے اس کے، اور لگاتار، اور کچھ یعنی ایسے معاملات بھی آپ جانتے ہیں اس کے جو عام طور پر جو کتابوں میں جیسا لکھا ہوتا ہے اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ خاص فکشن نگار کی حیثیت سے آپ نے اس کو دیکھا۔ تو کافکا کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ کیا اس کے پاس ایسا ہے جو فکشن کا طالب علم جو ہے وہ لے سکتا ہے وہاں سے؟ کافکا کے حوالے سے پہلے تو میں ایک عرض کروں کہ میرا اس سے تعارف جو ہوا وہ بھی ایک ڈرامائی صورت تھی۔ میں نے کہانی لکھی ہے، یہ میرے خیال میں 98 کی بات ہے، میرے خیال ہے شاید، یا 90 کی بات، 90s کی بات ہے پہلے۔ تو وہ پہلی کہانی تھی جو میں چھپی، تو میں نے وہ کہانی دی ماہنوں میں۔ جب اس کی چیف ایڈیٹر تھی کشور نائی صاحبہ۔ تو کشور نائی صاحبہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت سخت ایڈیٹر تھی۔ تو بڑے خوف کے ساتھ، جیسا ایک ڈرتے ہوئے ان کو کہانی دی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھی اس کے آپ نے اس میں اپنا ایڈریس لکھا ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، تو کہتے میں واپس کیسے بھیجوں گی اگر مجھے پسند نہ آئی تو۔ تو میں نے پھر ایڈریس لکھ دیا، انہوں نے وہ کہانی واپس بھیج دی، کچھ مشورے دیے۔ میں نے پھر سے ایک کہانی ان کو بھیجی تھوڑے عرصے بعد، تو وہ انہوں نے پھر کہا کہ بھئی یہ ٹھیک ہے، مجھے پسند ہے۔ اور 3 لائنوں کا انہوں نے خط مجھے لکھا، تو وہ خط بہت سال تک میرے پاس رہا۔ اس میں وہ 3 لائنیں تھیں، یہ 3 یا 4 لائنیں۔ اس میں ایک لائن تھی کہ آپ نا کافکا اور کامیوں کے اثر سے نکلنے کی کوشش کریں۔ تب تک یہ کہ کامیوں کو تو میں پڑھا تھا کیونکہ وہ ہمارے سلیبس میں تھا، اس کی میتھ آف سیسیفس ایک کتاب ہے جو کہ جو ہمارے ایم اے کے سلیبس میں تھی۔ لیکن کافکا کا نام سنا ہوا تھا اور اتفاق نہیں ہوا تھا اس کو پڑھنے کا۔ تو اس خط سے مجھے تحریک ہوئی اور میں نے پھر کافکا کا ٹرائل پڑھا اور مجھے وہ بہت پسند آیا۔ اور اس زمانے میں عادت یہ تھی کہ چونکہ میں انگریزی میں جو لکھا گیا ادب یا ترجمہ ہوگا وہ میں زیادہ پڑھتا تھا، اردو سے اتنی زیادہ نہیں تھی آشنائی۔ تو وہ میری عادت یہ تھی کہ میں جو بھی پڑھتا تھا ساتھ ساتھ اس کو اپنے ذہن میں ترجمہ کرتا رہتا تھا، کیونکہ لکھنا تو اردو میں ہی آپ نے۔ تو وہ میں اس کو ساتھ ساتھ ترجمہ کرتا رہا اس کی کہانیوں کو، اور اس طرح اس کی کہانیوں ترجمہ کرنے کا ایک سلسلہ آغاز ہوا۔ اور پھر بعد میں جب جنگ پبلشرز میں وہ مظفر محمد علی صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں آج کل؟ تو میں نے کہا جی کافکا کو ترجمہ کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ہمارے لیے کیجیے۔ تو وہ پھر کوئی 600 صفحے کی کتاب تیار ہو گئی۔ تو مسودہ تو زیادہ تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ہم 600 صفحے یہ چھاپ لیں گے، باقی ہم نہیں چھاپ سکتے۔ کافکا کہانیاں جو ہے، کافکا کہانی اس چھپی تھی۔ تو میں نے اس کے ڈباچے میں لکھا تھا کہ میں کافکا کو تب بھی جانتا تھا جب میں
جب میں نے اسے نہیں پڑھا تھا. تو یہ مزاجوں کا ایک اشتراک ہوتا ہے، یہ زمانی مکانی جو ہے حدود ہیں ان سے محاورہ ہوتا ہے. تو میں نے اس طرح کافکا کو دریافت کیا اور اس کے ساتھ پھر ایک ایسا تعلق استوار ہو گیا، اور یہ اس بات کو بھی اب بہت سال ہو گئے. تو کافکا کے حوالے سے ویسے تو بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں اور بہت کچھ اس پہ لکھا بھی گیا. دنیا میں اس کو ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ جو شیو ہے نا، شیو کی 3 آنکھیں مانی جاتی ہیں، تو وہ تیسری آنکھ مانا جاتا ہے اس کو، کہ اس نے حقیقت کو دیکھنے کا ایک تیسرا اینگل متعارف کرایا. اب دیکھیں، یہ جس طرح ایک کیفیت ہوتی ہے جسے ہم جھوٹ بوڑھے کی کیفیت کہتے ہیں. اب یہ آپ ایک ایسی کیفیت ہے جس میں آپ جاگے ہوئے ہیں لیکن سوئے ہوئے بھی ہیں، اور سوئے ہوئے ہیں اور جاگے ہوئے بھی ہیں، یعنی مکمل طور پہ نہ آپ جاگے ہوتے ہیں نہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کی وہ کیفیت ہوتی ہے جو جاگنے کے فوراً بعد آپ کو جس سے آپ گزرتے ہیں. اس کیفیت میں اگر آپ اس پہ غور کریں تو اس میں ہر چیز بدل جاتی ہے. آپ کی پرسیپشنز بدل جاتی ہیں، آپ کی حسیات جو تجربے ہیں بدل جاتے ہیں. آپ کو آوازیں جو سنائی دیتی ہیں وہ یہ نہیں ہوتی جو ابھی آپ سن رہے ہیں، نہ وہ منظر ایسے دکھائی دیتے ہیں، نہ وہ صورتیں ویسے دکھائی دیتی ہیں، اور نہ وہ رنگ آپ کو ویسے نظر آتے ہیں جیسے عام حالت میں آپ دیکھتے ہیں. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ کافکا بھی اس تجربے سے گزرا جس سے ہم گزرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ ایک ایسا منطقہ ہے کہ جس میں حقیقت، بیداری اور خواب کی جو سرحدیں ہیں وہ آپس میں تحلیل ہو رہی ہیں. اور یہ ایک ایسا منطقہ ہے کہ جہاں سے ہم اگر حقیقت کو دیکھیں تو ایک تیسری صورت نظر آئے گی جو نہ خواب میں نظر آتی ہے نہ حقیقت بیداری میں نظر آتی ہے. اس تیسری آنکھ جو تھی نا، شیو کی تیسری آنکھ جو ہے وہ انہوں نے ادب میں کھولی، اور وہ جو ایک زاویہ تھا ایک حقیقت کو دیکھنے کا، انسان کو دیکھنے کا، وہ انہوں نے متعارف کیا. یہ کافکا کی ایک بہت بڑی دین ہے عالمی ادب کو. اس کے علاوہ ایک جو اور بات جو مجھے اس کی بہت ہارڈ کرتی ہے وہ ہے اس کے کریکٹرز کا انوکھا پن. مثلاً اس نے یہ طے کر لیا، شاید اپنی پہلی سطر لکھتے ہوئے ہی طے کر لیا یا اس سے پہلے ہی طے کر لیا کہ میں نے کوئی عام کردار جو ہے وہ اپنے فکشن میں نہیں لکھنا. ٹھیک ہے، اس کے اب کردار آپ دیکھیں کہ کوئی بندر ہے جو تقریر کر رہا ہے، جو کوئی چوہا ہے جو ایک بلوں میں رہتا ہے، اور جو ایک کتا ہے جو اپنی انویسٹیگیشنز آف اے ڈاگ، اس کی بڑی لمبی کہانی وہ اس پہ لکھ رہا ہے. ایک شخص ہے جس کو فاقہ کشی کا خبط ہے، جنون ہے، تو وہ ساری وہ فاقہ کشی کرتا رہتا ہے. وہ اس سے جب آخر پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں کرتے ہیں فاقہ کشی، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جو میری پسند کی خوراک ہے وہ کبھی نہیں ملی. یعنی یہ اس کی آخری لائن ہے. یا ایک ایسا کرتب باز ہے جو فنکار ہے جو کہ اوپر جھولوں میں رہتا ہے چھت پر، اور وہ جو سرکس میں ہوتے ہیں وہ کبھی بھی زمین پہ نہیں اترتا. اچھا، اس طرح کے اس کے کردار ہیں، یا اس کا یہ ڈھونڈتا ہے معاشرے میں ایسے کردار اور جیسے عام سے ہٹے ہوئے ہیں اور بالکل انوکھے ہیں. یا اس کا کایا کلپ کا جو کردار ہے جو کیڑا بن جاتا ہے، اور وہ کیڑا بن کے وہ ایک کاکروچ بن کے دنیا کو دیکھ رہا ہے اور اپنے اور دوسرے انسانوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کو وہ اس پہ غور کر رہا ہے. تو اب یہ ایک ایسی انوکھی بات ہے، ایسی عجیب بات ہے کہ جو مجھے کسی بھی اور لکھنے والے کے ہاں اس شدت کے ساتھ نہیں ملی، کہ ایسی خواہش کہ آپ نے لکھنا ہے اور کوئی عمومی کردار آپ نے اپنے فکشن میں نہیں لے کے آنا، اس کی داخلہ بالکل بند ہی کر دیا آپ نے. اور ان کا وہ فکشن جو ہے چاہے وہ کسی بھی سطح کا ہو، یہ ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن یہ کہ وہ اسی ایک اہتمام سے کہ آپ نے کرداروں کے انوکھے پن کو یقینی بنایا اس میں اور شامل کیا اس میں، تو اسی بات سے آپ کا جو درجہ ہے وہ بالکل بلند ہو جاتا ہے اور سب سے الگ ہو جاتا ہے، منفرد ہو جاتے ہیں. دیکھیے، بڑے آدمی کا پہلا کام تو یہی ہے نا کہ وہ اپنا انفراد قائم کرے، اپنی وہ جو اپنا جو ایک تکنیک ہے اس کو وہ ڈیفرنٹ کر دے. اچھا، اب اس کا جو موضوع ہے اب وہ کہا جاتا ہے کہ وہی جو ہم نے ایک نشست میں بات کی 20ویں صدی کا جو پہلا نصف تھا، اس کے اندر دنیا کی پوری دنیا کی جو ہے نا سیاست اور معیشت اور ادب اور فن سب کچھ بدل رہا تھا، اس کے جڑوں سے اکھڑ رہا تھا اور ایک نئی دنیا
بننے کے قریب تھی، یعنی کہ وہ شروع ہو رہی تھی، آغاز ہو رہا تھا اس کا. تو اس دور میں جو ایک جدید تمدن کا جو شخص ہے اس کا انہوں نے جو شہری ایک جدید صنعتی تمدن کا جو ایک فرد ہے اس کا انہوں نے المیہ 20ویں صدی کے فرد کا المیہ کافکا نے بیان کیا. اور یہی اس کی جو عام طور پہ کافکا کے حوالے سے بات کی جاتی ہے اس کی عظمت کی، کہ اس نے اس المیہ کو پینٹ کیا اس چابک دستی سے، اس زیرکی کے ساتھ اور اس فنکارانہ سلیقہ مندی کے ساتھ، فنی سلیقہ مندی کے ساتھ، کہ جو کسی اور کے بھی حصے میں اس طرح نہیں آ سکی. اور اس میں جو ان کا ایک تخلیقی کرب ہے وہ اتنا شدید ہے کہ آپ جب اس کے اندر اترے اس کی دنیا میں تو آپ زخمی ہوئے بغیر باہر نہیں آ پاتے. اتنا خوفناک اس کے اندر ایک ڈارکنیس ہے، لیکن وہ ڈارکنیس جو ہے وہ ایک روشنی کی خواہش میں پیدا ہونے والی ڈارکنیس ہے. یعنی کہ آپ کی جو مایوسی ہے وہ آپ کی حد سے زیادہ جو پر امیدی ہے اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. یعنی آپ جب آپ حد سے زیادہ ایک کسی ایک موقف پر، کسی ایک مثبت خواب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو پھر آپ نان کمپرومائزنگ پوزیشن میں آ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو ہم جیسے لوگ ہیں نا جو زندگی کے ساتھ ہر طرح سے مسائلت کر لیتے ہیں اور سمجھوتا کر لیتے ہیں، جو کہ غلام باز کا ایک خاص ان کا مرکزی خیال ہے کہ سمجھوتا کر لو زندگی کے ساتھ. تو یہ جو ڈارکنیس ہے یہ تبھی پیدا ہوتی ہے کہ آپ نے وہ روشنی کی آپ کے اندر جو خواہش ہے وہ اتنی شدید ہے کہ آپ نے کوئی اس پہ کمپرومائزنگ پوزیشن پہ آپ نہیں آتے، اور آپ وہی کچھ لکھتے ہیں جو کہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں. وہ اسی لیے لکھتے ہیں کہ آپ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس کو بدلنے کی ضرورت ہے اور یہ اس پہ توجہ کریں. تو انہوں نے وہ جدید انسان کا المیہ لکھا. اور یہ جو انسان کی بگڑی ہوئی صورتیں ہیں، آپ دیکھیں ان کا جو ناول کیسل ہے اس میں جو کردار ہیں ان سب کی جو صورتیں ہیں وہ آپ کو بہت مسخ شدہ اور ایک کارٹونک سی صورتیں لگتی ہیں، اور وہ انسانوں کی سطح سے گرے ہوئے کردار آپ کو نظر آتے ہیں. تو اس میں بھی یہی ہے، پیچھے ایک جذبہ اور خواہش کام کر رہی ہے کہ آپ ان کی جو ایک منفیت ہے یا ایک المیہ ہے اس کو آپ بیان کر رہے ہیں. تیسری بات جو ان کے حوالے سے کی جاتی ہے وہ ہے کہ انہوں نے جو ایک ان نون اتھارٹی ہے اس کا انہوں نے اس کو فوکس کیا. میں ایک پڑھ رہا تھا ملان کنڈیرا ہمارے بہت بڑے ناول نگار گزرے، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی آرٹ آف ناول، اس کا ترجمہ بھی ہوا یہاں اور ارشد وحید نے ترجمہ کیا. میرا خیال کسی اور نے بھی کیا، شاید محمد صاحب نے بھی کیا. اچھا بہرحال، تو اس میں انہوں نے کافکا پر ایک مضمون لکھا بہت عمدہ. اس میں وہ ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ چیکو سلواکی ایک کوئی پروفیسر ہے اور وہ امریکہ جاتے ہیں اور کسی انویٹیشن پہ کانفرنس میں جا کے مقالہ پڑھتے ہیں. تو وہ جب واپس آتے ہیں تو وہ ان کی جو سیکٹری ہے وہ بڑی حیران ہوتی ہے. وہ کہتی ہے کہ آپ کے حوالے سے تو یہ خبر چھپی ہوئی ہے کہ آپ وہاں گئے ہیں، وہ تب یہ زمانہ ہے جب کہ وہ رشین فورسز انویڈ کر رہی ہیں، یعنی وہ اس میں داخل ہو چکی ہیں چیکوسلواکیہ میں، اور وہاں پہ کمیونزم کا اور وہاں پہ جو اینٹی کمیونسٹ ایک ہے سینٹیمنٹ ہے اس کے خلاف وہ بہت آئرن ہینڈ کے ساتھ، سختی کے ساتھ کرتے ہیں. تو خبریں چھپتی ہیں کہ جی یہ ایک ہمارے پروفیسر ہے جو ہماری جو رجیم ہے اس کے خلاف ہے، اور انہوں نے جا کے وہاں پہ امریکن جو کانفرنس تھی اس میں ہمارے خلاف باتیں کی ہیں، اور وہ شاید اب بھاگ جائیں یہاں سے. تو اب جب واپس آتا ہے تو وہ حیران ہوتی ہے کہ یہ تو آپ کے حوالے سے تو یہ ایک تاثر بن رہا ہے. تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے اس پر. وہ دیکھتا ہے کہ کس اخبار میں خبریں چھپی ہیں. وہ اس اخبار، یہ بالکل سچا واقعہ ہے جو اس نے لکھا ہے، تو وہ اس اخبار کے ایڈیٹر سے ملتا ہے جو کہ ان کے جاننے والا ہے. تو اس سے کہتا ہے کہ یہ آپ نے کیوں چھاپی؟ تو انہوں نے کہا میں آپ کو جانتا ہوں، آپ کی جو ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ جو ایک وفاداری ہے اس سے بھی ہم آگاہ ہیں، اور آپ کی جو ایک پرامن ایک شخصیت ہے، متوازن شخصیت، اس سے بھی ہم بے خبر نہیں ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ آپ کے بارے سے غلط خبر ہے، لیکن یہ ہمیں اوپر سے آئی ہے منسٹری سے. ٹھیک ہے. وہ منسٹری میں رابطہ کرتا ہے پروفیسر، تو وہاں پوچھتا بھی آپ نے کیوں یہ چھاپی، آپ کو اس کا کیا ثبوت آپ کے پاس؟ تو انہوں نے کہا جی یہ ہم تو آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں.
تو نہ ہمیں کوئی اس کا علم ہے. تو ہمیں تو اوپر سے آئی ہے خبر, ہمیں اوپر سے انڈیکیشن آئی ہے کہ بھی یہ شخص جو ہے اس پہ آپ نظر رکھیں. تو اب وہ اوپر کی جو اتھارٹی ہے وہ ان نون ہے. ایک دفعہ عبداللہ حسین صاحب سے بات ہو رہی تھی, تو وہ کہتے ہیں کہ میری گلی کے باہر نا ایک گڑھے, وہ کھود گیا گڑھا, اور اس میں انہوں نے میرے خیال میں ٹیلی فون کی تاریں پائپ بچھا دیے. کچھ مہینے کے بعد, 2-3 مہینے کے بعد پھر آگے کھودنے کے لیے گلی کو, تو پتہ لگا آپ سوئی گیس کے پائپ بچھا رہے ہیں. تو اس نے عبداللہ حسین نے ان سے جو ٹھیکیدار تھا اسے کہا کہ بھی دیکھو یہ مزدور سے کہا کہ بھی یہ پہلے کھودا ہوا تب بھی آپ کھود لیتے, اب پھر نئے سے آپ کھودیں گے, وہ سب اوپر جو انہوں نے تار کول بچھائی ہے وہ سب اپنے پھر اکھیڑ دیں گے. تو انہوں نے کہا جی ہم تو مزدور ہیں, ہمیں تو جو ٹھیکیدار کہے گا وہ کریں گے. تو وہ ٹھیکیدار شام کو ان کو ملا وہاں پہ, تو اس سے بھی انہوں نے یہی کہا. تو انہوں نے کہا جی میں تو ٹھیکیدار ہوں, مجھے تو یہ سرویئر صاحب آتے ہیں یہاں پہ سرکاری, وہاں سے میں نے ایک کانٹریکٹ جیتا ہے, تو یہ ہم کر رہے ہیں, ہمیں تو نہیں پتا کہ اس سے پہلے کیا ہوتا رہا یہاں. اتفاق سے کہتے ہیں کہ میری ملاقات سرویئر سے بھی ہوگی. ایک دن میں کہتا نکلو باہر تو سرویئر بھی کھڑا ہوتا. میں نے پوچھا یہ سرویئر نے کہا, تو اس سے پوچھا, اس نے کہا جی ہمیں تو اوپر سے آرڈر آتے ہیں کہ اس گلی میں اب یہ بچھانا آپ نے, تو ہم نے اکھاڑ دیا. تو کہتے ہیں کہ مجھے فوراً یہ اندازہ تھا کہ یہ کافکینین یہ جو اوپر سے آتا ہے, یہ اوپر سے جو اوپر کی جو اتھارٹی ہے وہ ان نون ہے. اب اس سے سرویئر کے اوپر جائیں گے, منسٹری میں جائیں گے, ان کو پلان آتا ہے 5 سال کا کہ جی آپ نے یہ اس گلی میں یہ کرنا ہے. تو وہ کہیں بھی آپ کو یہ سمجھ پن پوائنٹ نہیں کر سکتے کہ اس آدمی نے کہا تھا کہ اتھارٹی جو ہے وہ ان نون, اس کا پتہ نہیں چلے گا اور وہ موجود ہے. اب اس کو وہ مذہبی طور پہ بھی جوڑتے ہیں, اس کو ایک مذہبی تمثیل بھی مانتے ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال انہوں نے کافکا نے یہ ایک ان نون اتھارٹی جو ہے اس کو اپنے موضوع بنایا, اور یہ اس کے تقریباً سبھی افسانوں میں اور سبھی ناولوں میں یہ ایک موضوع جو ہے وہ بنیاد کی مرکزی خیال کے طور پہ کام کرتا ہے. بس میرا خیال ہے میرا ایک اور بات تھی میرے ذہن میں, ہاں اتھارٹی کے حوالے سے ایک اور میرے ذہن میں چھوٹا واقعہ آ رہا ہے. وہ جب بھٹو سے پوچھا گیا نا کہ اس کے ٹرائل چل رہا تھا, تو اس سے پوچھا گیا کہ بھی آپ کیا کمنٹ کرتے ہیں, آپ جو پیشی ہوگی تو کیا کمنٹ کرتے ہیں. تو اس نے کہا اٹس کافکینین ٹرائل, یہ ان کے الفاظ تھے. تو کافکینین سچویشن ایک پوری دنیا میں ادب کا ایک حصہ, ایک اصطلاح بن گئی. کیا بات ہے کہ ایک ایسی سچویشن, اچھا وہ جو میں پروفیسر کی بات کر رہا تھا, کہ اس میں اب ہوا کیا کہ وہ پروفیسر نے دیکھا کہ کسی کو نہیں پتا کہ یہ کیوں اس کے خلاف خبر لگی. تو اس نے دیکھا کہ اس کے اوپر نظر رکھنے شروع ہو گئی ہے. وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی ان کو نظر آتا ہے کہ لوگ اس پر نظر واچ کر رہے ہیں. آخر میں وہ اتنا تنگ آ گیا کہ اس نے جعلی طریقے سے ایک پاسپورٹ بنایا اپنا, اور وہ بھاگ گیا. اب یہ جو سچویشن ہے کہ آپ نے ایک ایسا مجرم کہ جس کا کوئی جرم نہیں ہے, اور وہ اپنے جرم کو ثابت کرنے کے لیے اس جرم پہ آمادہ ہو جاتا ہے, یہ کافکینین سچویشن ہے. تو وہ اب وہی کچھ کرنے پہ مجبور ہو گیا کہ جس کا الزام اس پہ لگایا جا رہا تھا, تاکہ وہ اپنے آپ کو اس سے باہر نکال سکے. تو اس کے ٹرائل میں بھی, کیسل میں بھی, سب میں یہی سچویشن کام کر رہی ہوتی ہے کہ مطلب ٹرائل میں تو وہ اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, اسے آخر تک سمجھ نہیں آتی, وہ اس منبع تک پہنچ ہی نہیں پاتا کہ جہاں سے یہ آرڈر آئے تھے کہ ان پہ یہ الزام لگایا گیا تھا اور اس پہ یہ مقدمہ کیا گیا. تو آخر میں پھر وہ خود ہی کہتا ہے کہ مجھے مار دو, کہ اب اس کا حال یہی ہے, کیونکہ مجھے آپ یہی میرا اس جرم سے نکلنے کے لیے آپ پھر وہ جرم کرنے پر مجبور ہوتے. اور یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ بقول میلان کنڈیرا کے, کہ وہ ایک ایسی کہ آپ چیکو سلواکیہ میں بھی اور دیگر جو ملک جہاں پہ رشین انویژن ہوا, وہاں پہ یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ جو کافکا نے اپنے ناولوں میں اس واقعے سے بہت پہلے بیان کر دی تھی. تو یہ ایک اس کی ایک پیش بینی ہے, یا جو بھی آپ کہہ لیں کہ جو ادب کی جو معراج ہے وہ یہی ہے کہ وہ آنے والے زمانوں کو پہلے سے اس کی جو کچھ بن رہا ہوتا ہے اس کی بعد میں سامنے آنا ہوتا ہے, اس کی خوشبو سن لیتا ہے, یا بعض اوقات وہ اس کی پیشن گوئی کر دیتا ہے کہ بھی یہ ایسا ہونے جا رہا ہے.
تو کافکا کے ہاں یہ ایک جو مرکزی خیال ہے جس پہ کہ اس کی ایک عظمت کا تاج اس کو پہنایا جاتا ہے، وہ اسی بنیاد پر پہنایا جاتا ہے. لیکن میں تو اس کی جو اس کی تکنیک ہے، مطلب اس کے آپ دیکھیں اس کے ہاں ایک بہت خوبصورت بات ہے، وہ ہے جو لفظ استعمال کیا نعیم مسعود نے اس کے حوالے سے، وہ ہے روشن بیانیہ. کہ ان کے ہاں جو بیانیہ ہے وہ اتنا ٹھوس ہے کہ اسے آپ ٹھوک بجا کے دیکھ سکتے ہیں، اسے آپ ہر اس کے جز کو پرکھ سکتے ہیں، اور اس کو آپ اپنی جو اپنی حقیقت ہے اس کے ساتھ ملا کے دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل درست ہے یہ، اور اس میں کہیں بھی کوئی ابہام نہیں ہے اور کہیں بھی کوئی ایسی لہر نہیں ہے کہ جس کو ہم خواب کی لہر کہیں یا ایک دھندلاہٹ کی لہر کہیں. لیکن اس انتہائی روشن بیانیہ میں وہ ایک ایسے کرداروں کو موو کراتا ہے جو بالکل انوکھے ہیں، اور وہ اتنی زیادہ فنکارانہ سچائی کے ساتھ موو کراتا ہے کہ آپ اس کاکروچ پر جو اس کا کایا کلب کا کے ہے جو اس وہ ایک صورتحال میں ابھی اتنی عجیب اور انوکھی صورتحال ہے جو ناقابل یقین ہے کسی حد تک، بہت حد تک. لیکن آپ جب اس کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ کسی بھی لمحے پہ یہ شک نہیں کرتے کہ یہ ممکن نہیں ہے. اب یہ جو اس کا کمال ہے، یقین دلانا ہے پڑھنے والے کو یہ اس کا کہ جو ہو رہا ہے وہ ہے. یہ یقین دلانے کے لیے آپ کو اس سچویشن میں آپ کو خود وہ کیڑا بننا پڑتا ہے، آپ کو وہ کاکروچ بننا پڑے گا کہ جس کو پھر آپ وہاں پہ چلائیں اور لوگ یہ یقین کرنے پہ مجبور ہو جائیں کہ یہ سچ ہے. یہ اس کی عظمت کیا ہے. بات ہے، کیا بات. آپ نے بہت اہم باتیں کی، اور خاص طور پہ میں نے جس بات کو نوٹ کیا وہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسے دھندلکے کو بیان کرتا ہے جیسے آپ نے کہا جو خواب اور حقیقت کے درمیان ہے، لیکن اس کا بیانیہ جو ہے وہ اتنا ہی روشن ہے. اتنا ہی روشن، یعنی وہ دھند جو ہے وہ بیان میں نہیں آنے دیتا، وہ فکری سطح پر رکھتا ہے، بیان میں روشنی ہے، بالکل روشنی ہے اور بالکل ٹھوس ہے. ہاں مطلب اس کا مطلب ہے کہ آپ کو دیکھیں نا، دھند کو سمجھانے کے لیے جو آپ لفظ استعمال کریں، اگر اس لفظ میں بھی دھند ہے تو آپ کو اس دھند کی سمجھ تو نہیں آئے گی، آپ اس دھند میں پھنس کے اس نے کہیں بھی دھند کا لفظ استعمال نہیں کیا. کیا بات ہے. اب یہ اس کے اثرات بھی ادب پہ ہوئے، ہمارے اردو ادب پہ بہت اثرات ہوئے. اس کی سب سے بڑی مثال تو نعیم مسعود صاحب ہے، انہوں نے اس کا ایک جزو لے لیا جو ایک خوابناک ایک ہے، لیکن وہ بالکل مختلف ہے ان سے. انہوں نے بس ایک جزو لے کے اس کو انسپریشن اس کو کہہ سکتے ہیں، انسپریشن لی انہوں نے. لیکن وہ اگر ہم کوئی بات کریں کہ اردو پر جو اس کے اثرات ہیں تو اس کی بہت واضح مثال جو ہے وہ ہمیں نعیم مسعود کی یہاں ملتی ہے. نعیم مسعود خود بھی بہت بڑے ہمارے لکھنے والے ہیں، بہت بڑے لکھنے والے ہیں. تو ظاہر دیکھیں نا، اگر آپ چھینٹا بھی لے لیں ایک بڑے آدمی سے تو اس کا بھی ایک اپنا اثر ہے اور آپ کا اپنا ایک مقام بن جاتا ہے. پھر بڑا آدمی جب کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے لینے کا اپنا طریقہ ہے، اس کا اپنا طریقہ ہے، تو اس کو اور سجا کے نئے اینگل دے کے نئے رنگ دے کے اس کو اپنا بنا لیتا ہے نا، ان کی اپنی خصوصیت ہے ظاہر. تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ وقیع اور یہ بہت یعنی جسے آپ کہتے ہیں کہ اندر اتر کر دیکھی ہوئی جو باتیں ہیں وہ آصف بٹ صاحب نے کی تو آپ کو پسند آئی ہوں گی.